اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا کے پس منظر میں جو مروان بن حکم تھا، جس نے خاندان بنو امیہ کو ابھارا اور دوسرے لوگوں کو اس وقت اس نے موٹیویٹ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک خلیفہ نہیں ہیں اور حکومت ان کے پاس ہونی چاہیے، تو انہوں نے مروان بن حکم نے جو ہے وہ جنگ جمل کی اور جنگ جمل کے خلاف جو ہے وہ خاندان بنو امیہ کو ابھارا اور تمام لوگوں کو ابھارا، جس کے سلسلے میں مسلمانوں میں ایک انتشار عام پھیل گیا۔ اور اس انتشار کی وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنی ہے، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے اس مد میں۔ تو یہ جنگ جمل، اس کے بعد جنگ صفین، اور یہ جنگوں کا سلسلہ چلتے چلتے جو ہے وہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کربلا تک جا پہنچتا ہے۔ اصل میں بغض اور دشمنی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے ہی شروع ہوئی ہے، جو کہ خاندان بنو امیہ کا شعار رہا ہے اور جن کی بنا پر انہوں نے حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7100 اور 4425 4425 میں ہے، سیدنا ابو مریم اسدی تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی طرف جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پاس کوفہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے فوجی مدد حاصل کر سکیں۔ تو وہ دونوں ممبر پر چڑھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے اوپر والے حصے پر تشریف فرما ہوئے، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے والے حصے پر کھڑے ہوئے۔ ہم سب ان کی بات سننے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر مکہ مکرمہ سے بصرہ روانہ ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم وہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان فرمانا چاہتا ہے کہ تم خلیفہ راشد کی اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہو یا پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ جمل کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے بہت فائدہ پہنچایا، جبکہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ جمل والوں کے ساتھ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شریک ہونے ہی والا تھا کہ ان کی حمایت میں قتال کروں، مگر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ مجھے یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی بھی فلاح یعنی کہ کامیاب نہیں ہو سکتی، کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جو اپنا سربراہ کسی عورت کو بنا لے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ سیدنا قیس تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ بنو عامر کے گھاٹ پر پہنچی تو وہاں کے کتے بھونکنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کون سا چشمہ ہے؟ جواب ملا کہ یہ چشمہ ہوب ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تو میں ضرور واپس ہی جاؤں گی۔ اس فیصلے پر سیدنا زبیر نے مشورہ دیا کہ نہیں، بلکہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسلمانوں میں اتحاد کی کوئی راہ نکل سکے اور فتنہ و انتشار ختم ہو جائے۔ شہادت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے جنم لے چکا تھا۔ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دیتے ہوئے بڑے افسوس کی حالت میں ارشاد فرمایا تھا، تم ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اس وقت کیسی ہوگی جبکہ اس مقام پر ہوب کے کتے بھونکیں گے۔ سیدنا ابو رافع کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یاد رکھنا اے علی، ان قریب تمہارے اور عائشہ کے درمیان ایک رنجش والا معاملہ ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا میرے ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں بڑا بدبخت ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ جب ایسا ہوگا تم اس وقت یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی پناہ گاہ تک پہنچا دینا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم میں سے میری کون سی بیوی ایک ایسے اونٹ پر سوار ہوگی جس اونٹ کے چہرے پر بہت زیادہ بال ہوں گے، خوب کے کتے نکلیں گے اور اس کے دائیں میں بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی اور پھر وہ بال بچ جائے گی۔ ان حدیثوں پر محدث اعظم سعودی عرب شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفی 1420 ہجری اس کی حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حوم مقام کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا تو انہیں واپس چلا جانا چاہیے تھا، لیکن احادیث میں آیا ہے کہ وہ واپس نہیں گئیں۔ یہ بات ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو زیبا نہیں تھی۔ اس علمی سوال پر ہمارا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں کمال والی ہر صفت ہی پائی جاتی ہو۔ یاد رکھیں لغزش اور غلطی سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی سنی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی قابل احترام ہستیوں کے بارے میں اتنا غلو کرے کہ انہیں شیعہ کی طرح معصوم اماموں کی صف میں لا کھڑا کریں۔ یعنی عصمت صحابہ کا عقیدہ بھی ویسا ہی باطل عقیدہ ہے جیسا کہ شیعہ کا عصمت ائمہ کا عقیدہ باطل ہے۔ ہمیں اس میں شک نہیں ہے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا یہ خروج اصل میں خطا پر ہی مبنی تھا، اس لیے جب ان کو مقام حوب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے پورے ہونے کا معلوم ہو گیا تھا تو انہوں نے واپسی کا ارادہ بھی کر لیا تھا، لیکن سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ کہا کر واپسی کا ارادہ ترک کرنے پر قائل کیا کہ شاید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں صلح کی کوئی صورت نکال دے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اس اجتہاد میں جو ہے وہ خطا پر تھے۔ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک کو ضرور خطا پر قرار دیا جائے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے مابین سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا خون ہوا۔ اور بے شک ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد اس جنگ جمل والے معاملے پر خطا پر مبنی تھا۔ اس کے بہت سے اسباب و واضح دلائل موجود ہیں۔ ایک دلیل تو ان کا اپنے اس خروج پر ہی نادم ہونا ہے، اور یہی ندامت ان کے فضل و کمال کو زیبا بھی ہے۔ ان کی یہ خطا اجتہادی خطاؤں میں سے ایک خطا تھی جو کہ نہ صرف معاف کر دی جاتی بلکہ اس پر بھی ایک اجر بھی ملتا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ سیدنا عروہ بن زبیر تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصیت فرمایا کہ مجھے ان ہستیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن نہ کرنا، بلکہ مجھے میری سوکن ازواج مطہرات رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ بقیع غرقد میں دفنانا۔ میں ان تینوں عظیم ہستیوں کے ذریعے اپنے شان نہیں بڑھانا چاہتی۔ المصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں ہے سیدنا قیس تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ دفن کرنا، کیونکہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک نیا کام سرزد ہو گیا ہے۔ اسے کہ حدیث کے پیش نظر شیخ البانی اس نئے کام سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد جنگ جمل میں شرکت کرنا تھا، لکھتے ہیں کیونکہ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سبب بہت شرمندہ تھی اور اپنے عمل پر بھی انہوں نے توبہ کی، لیکن انہوں نے یہ کام بھی نیک نیتی سے کیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور دیگر یعنی کہ بڑے صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے بھی نیک نیتی کے ساتھ بھلائی کی امید پر اصلاح کی غرض سے اس سفر میں شرکت کی تھی۔ تو اس سارے معاملے میں، ان ساری احادیث کے معاملے میں، یہ صحیح بخاری کی 1391 اور مصنف ابن ابی شیبہ کی 37772، تو مسند احمد میں 24299، جلد 6 میں یہ حدیثیں سب موجود ہیں۔ تو ان ساری احادیث کے پیش نظر جو علماء کرام ہیں، علماء دین ہے، انہوں کا یہی قیاس آرائی اور ان کا یہی جو ہے وہ آثار قدیمہ کے پیش نظر وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے مروان بن حکم نے ایک ایسی فضا قائم کی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو خود ہی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ صحیح حق پر کون لشکر ہے، اور اسی خطا پر جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے یعنی کہ وہاں سے نکلی ہیں سیدنا زبیر اور سیدنا طلحہ رضوان اللہ مجمعین کو لے کر، بلکہ وہ بھی نیک نیتی ہی کی پر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھارا کہ وہاں چلیں اور مسلمانوں کے
آپ کو دیکھ کر مسلمان جو ہے وہ ان میں ایک جو ہے وہ یگانگت کا معاملہ پیدا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ہدایت کی راستہ نکلے. حالانکہ وہ جنگ جمل کے جو اگلا اپوزٹ پارٹی تھی یعنی کہ خاندان بنو امیہ، وہ بالکل سراسر غلط تھی. وہ خلافت اور ملوکیت جو ہے وہ چھا جانے کی وجہ سے ان کے دلوں پر جو ہے وہ خلافت اور ملوکیت کے پردے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے عام مسلمانوں کو بہت بے راہ روی کا شکار بنایا. تو اس حدیث جو ہے، ان تمام حدیث کے پیش نظر یہی ہے کہ جو خطا ہوتی ہے صحابہ کرام سے یا ازواج مطہرات سے، تو اس کا کوئی دیدہ دانستہ تعلق نہیں ہوتا، اور اینڈ تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ تک اس اپنے عمل پر شرمندہ بھی کیں اور اپنے عمل پر توبہ بھی کرتی ہیں، اور آخری نیک اور جو ہے اپنی موت تک جو ہے وہ اس معاملے کو یاد کر کے روتی بھی رہیں. تو یہ واقعہ کربلا ہی جو ہے وہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو شہداء ہیں اور ان کے بعد والے جو ہے اس میں قتل و خونی، یہ قتل و غارت چوتھے خلیفہ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ان کی یعنی کہ خلافت کی دشمنی میں یعنی کہ خاندان بنو امیہ نے نعوذ باللہ جو انہوں نے جنگ جمل کی ہے، جنگ صفین کی ہے، اور انہوں نے بعض بڑے صحابہ کرام کو بھی انہوں نے ورگلایا ہے. اور اس وقت کئی مسلمان ایسے تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا یہ صحیح والا گروہ یا صحیح والی پارٹی کون سی ہے. تو حدیث میں بھی یہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس وقت جس بندے نے یعنی کہ خلیفہ چہارم یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کی، اور وہی جو ہے وہ پارٹی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جنگ جمل کے دوران انہوں کو جو ہے وہ خلافت میں جو اللہ تعالیٰ نے دستبردار فرمایا، اور خاندان بنی امیہ جو تھے ان میں سے بعد میں یزید اسی منہج پر نکلا، اور اس نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی بغض و دشمنی رکھی، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے جو ہے وہ واقعہ کربلا میں ان دونوں کو شہید کیا. اور مسلمانوں کے لیے یہ جان لینا انتہائی ضروری ہے کہ واقعہ کربلا ہی سب کچھ نہیں ہے. واقعہ کربلا کا اصل حقیقی پس منظر یہ چوتھے خلیفہ سے دشمنی کا جو ہے وہ راز ہے، جو کہ حدیثوں میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.